قطر میں امریکی ایئر بیس پر ایرانی حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل امریکہ جنگ سے باہر آنے کا عندیہ۔ تازہ پیغام میں لکھا، ایران خطے میں امن کے لیے اچھا کام کر رہا ہے، اسرائیل کو بھی اقدامات کرنا چاہیے۔ ایران کا قطر پر امریکی ایئر بیس پر حملہ مکمل ہونے کے بعد فضائی راستے بحال ہو گئے۔ قطر، امارات اور دیگر خلیجی ممالک نے ایئر سپیس کھول دی۔ کراچی اور اسلام آباد میں موجود غیر ملکی ایئر لائنز کی پروازیں بھی روانہ کر دی گئیں۔ ایران کا امریکی حملے کا تگڑا جواب، بشارت الفتح آپریشن کا آغاز، ایران نے امریکی اڈوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے، الوداع بیس پر 10 میزائل داغ دیے، دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام، 3 میزائل اڈے کے اندر جا گرے۔ الوداع ایئر بیس مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا امریکی اڈا ہے، دوحہ میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال۔ عراق، کویت اور بحرین نے امریکی اڈوں پر وارننگ سائرن بج گئے۔ ایرانی مسلح افواج کے مطابق آپریشن یا ابا عبداللہ الحسین کے نعرے سے شروع کیا گیا۔ قطر نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ حملے سے قطر کو کوئی خطرہ نہیں، الوداع ایئر بیس آبادی سے بہت دور ہے، ایرانی قومی سلامتی کونسل نے واضح کر دیا۔ ایران کا قطر کے ساتھ تاریخی تعلقات برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق دوحہ کے قریب واقع الوداع بندرگاہ پر ایرانی حملے کو ناکام بنایا گیا، میزائلوں کو فضا میں مار گرایا گیا، جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی قطر پر حملوں کی شدید مذمت، وزارت خارجہ نے کہا ایران کا یہ حملہ کسی صورت قبول نہیں، قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، نہ ہی اس کی تلاش کی، اپنے خلاف جارحیت کو بغیر جواب کے نہیں جانے دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ہم قوم کی سلامتی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایران کے جسم پر لگے ہر زخم کا جواب دیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک، وفاقی وزراء اور عسکری قیادت کی شرکت۔ امریکہ کے ایران پر حملے سے پیدا صورتحال پر غور، اسرائیل ایران جنگ کے خطے پر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کے اپنے دفاع کے حق کو تسلیم کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ان غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے خطے میں کشیدگی میں اضافہ کیا۔ کمیٹی کا تمام متعلقہ فریقین سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تنازع کو حل کرنے کا مطالبہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کمیٹی کو ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حملہ کا مذمت کرتے ہیں۔ This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. اسرائیل نے فلسطین، یمن، لبنان اور اب ایران پر حملہ کیا۔ اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ کہا تو اگلی باری ہماری ہوگی۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا گیا، حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بولے اسرائیل کی رجیم کو روکنا بند ہوگا۔ ہمارے خطے میں ایک نیتن یاہو کی سستی کاپی ہے، ہم نے سستی کاپی کو جنگ، سفارتکاری اور بیانیے کے میدان میں بھی ہروا دیا۔ پانی پر جنگ لڑنا پڑی تو اگلی جنگ بھی جیتیں گے۔ بھارت سنتاس معاہدے پر عمل کرے یا جنگ کے لیے تیار رہے۔ ہمارے خطے میں بھی ایک نیتن یاہو کا سستی کاپی ہے، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں ہروا دیا، سفارتکاری کے میدان میں ہروا دیا، بیانیہ کے میدان میں۔ ایران کا اسرائیل کو ایک اور کرارا جواب، شمالی، جنوبی اور وسطی اسرائیل پر میزائل کی برسات۔ پاسداران انقلاب نے پہلی بار قدر ایج میزائل بھی چلا دیا۔ تل ابیب، اشدود، حیفا اور ہرزلیہ میں زوردار دھماکے، جنوبی اسرائیل میں پاور پلانٹ تباہ، بڑے علاقے کی بجلی معطل۔ اشدود شہر میں میزائل گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہی، جنوبی اسرائیل میں اہم اسٹریٹجک تنصیب پر میزائل لگنے سے شدید نقصان، لگاتار میزائل حملوں، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ تل ابیب اور حیفا غزہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا بھی ایران کی فورڈو جوہری تنصیب پر حملہ، اسرائیل کا 6 ہوائی اڈوں پر حملے، 15 جنگی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران کے شمالی علاقے
ایون میں پاور پلانٹ اور جیل کو بھی نشانہ بنا دیا۔ تہران میں سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز اور شہید بہشتی یونیورسٹی پر بھی بمباری، ایران نے اسرائیل کے 2 ڈرونز مار گرائے۔ ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے، روس ایران کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، روسی صدر پیوٹن نے امریکہ پر واضح کر دیا۔ روسی ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے جنگ میں مزید لوگ شامل ہو گئے ہیں، کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، عباس عراقچی نے روسی صدر کا شکریہ ادا کیا، کہا اسرائیلی اور امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران روس تعلقات اب اسٹریٹجک تعلقات کا روپ دھار چکے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ایران کی جوابی کارروائی خطے کے لیے تباہ کن ہوگی، ایران کی کوئی بھی اشتعال انگیزی خطرناک نتائج کا سبب بن سکتی ہے۔ ایٹمی تنصیبات بہانہ، ایرانی قیادت نشانہ، ٹرمپ کے ناپاک عزائم عیاں، امریکی صدر کا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ موجودہ حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حملے ایران میں بہت درست اور ہدف پر تھے، ایران میں جوہری تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان انتہائی شدید بتایا جا رہا ہے، ہم نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ دلی تھیلے سے باہر آ گئی، وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کی سوچ خود عیاں کر دی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ٹرمپ کا خیال ہے اگر ایران اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات سے انکار کرتا ہے تو ایرانی عوام کو اپنی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہیے۔ یہ بھی بولی امریکی صدر اب بھی سفارتی حل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بیرونی دشمن نے سنگین غلطی کی، اسے اب سزا دی جا رہی ہے اور دی جاتی رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان۔ آیت اللہ خامنائی کے ترجمان علی شمخانی کہتے ہیں کہ اگر جوہری تنصیبات تباہ بھی کر دی گئیں تو بھی کھیل ختم نہیں ہوا، افزودہ مواد، علمی سرمایہ اور سیاسی عزم باقی ہے۔ نیتن یاہو کو مایوسی کی حد تک لے جانے کو سزا دی جائے گی، مجرمانہ اقدام پر اسرائیل کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف نے صہیونی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا، بولے کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی فوجی سینٹرل کمانڈ نے کہا مسٹر ٹرمپ آپ یہ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن ختم ہم کریں گے۔ اسرائیلی جنگی جنون نے دنیا بھر کی معیشت کو مشکل میں ڈال دیا، عالمی سٹاک مارکیٹ میں بھونچال، ایس&پی اور ڈاؤ جونز 0.4% اور نیسڈیک 0.5% کمی کا شکار۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی کمی، نکئی انڈیکس 0.6%، چین کے شنگھائی کمپوزٹ میں 0.1%، خام تیل کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ، امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 72.65 تک پہنچ گئی۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ، ٹرمپ کے ہوش ٹھکانے آ گئے، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے پیغامات دینے لگے۔ ایکس پر پیغام میں لکھا تیل کی قیمتیں کم رکھیں، محکمہ توانائی کو زیر زمین ذخائر سے خام تیل نکالنے کے لیے فوری طور پر کھدائی شروع کرنے کا حکم، ہدایت کی کہ ابھی فوراً کھدائی شروع کرو، سب لوگ تیل کی قیمتیں کم رکھو۔ بہادری کے دعوے کرنے والا اسرائیلی ایرانی حملوں سے خوفزدہ، ایرانی میزائل گرتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ کا رکن انٹرویو ادھورا چھوڑ کر بھاگ نکلا، سائرن بجتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن نے دوڑ لگا دی۔ نئے ٹیکسوں میں اضافے کو جی ڈی پی کے صرف 0.25% تک محدود رکھا گیا۔ بہتر ٹیکس کمپلائنس کے لیے ہم نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ ٹیکس قوانین میں بھی بہتری لا رہے ہیں۔ ہم نے موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے مزید ریلیف، مشکل حالات میں متوازن بجٹ دیا۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر عام بحث کو سمیٹتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا تعمیراتی شعبے کو ریلیف دیا گیا، 12 لاکھ تک کی آمدنی پر ٹیکس کی شرح 1% رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیکس کی بنیاد میں وسعت اور تعمیل کے لیے ایف بی آر میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایف بی آر 5 کروڑ روپے سے کم ٹیکس فراڈ پر گرفتاری براہ راست نہیں کر سکے گا۔ سولر پینلز پر ٹیکس کی شرح 10% ہوگی۔
قومی اسمبلی اجلاس کے دوران ہنگامہ، اپوزیشن نے بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں، خوب شور شرابہ کیا۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں تلخ کلامی اور دھکم پیل۔ پی ٹی آئی ارکان نے وزیر خزانہ کی جانب آنے کی کوشش کی، حکومتی ارکان نے وزیر خزانہ کے گرد حصار بنا لیا۔ پی ٹی آئی رکن اسمبلی اقبال آفریدی کی وفاقی وزیر حنیف عباسی سے ہاتھا پائی، دیگر ارکان اسمبلی نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کرایا۔ پی ٹی آئی رکن اسمبلی نثار جٹ کا بلاول بھٹو کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال، اسپیکر قومی اسمبلی نے نثار جٹ کی فوٹیج طلب کر لی۔ اسمبلی ختم کر سکتا ہوں اور کر بھی دوں گا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی پھر دھمکی، کہا بانی پی ٹی آئی آج حکم دے تو خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا اختیار ہمارے پاس امانت ہے، جب بھی بانی سے ملاقات ہوگی بجٹ پر رہنمائی لی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ انتظامی نااہلی یا ملی بھگت، کراچی کے ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار میں ہوش ربا انکشافات، قیدیوں کے بیرکوں کو کمزور کنڈیوں اور چھوٹے تالے لگائے گئے۔ جی ٹی وی نیوز نے جیل بریک کے خصوصی تصاویر حاصل کر لی، قیدیوں کے زور لگانے پر تالے کی کنڈی ٹوٹ گئی۔ اور شہری ہو جائیں تیار، بارش ہوگی لگاتار، ملک میں بارش کا سسٹم اب رکنے والا نہیں۔ 25 جون سے مونسون بارشوں کی پیش گوئی، مونسون ہواؤں کا اگلے چند روز میں شدت اختیار کرنے کا امکان، کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی برسات کا امکان ہے۔